بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کی ذات وہی ہے جس نے ان پڑھوں کے درمیان انہی میں کا ایک ایسا رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو کفر و شرک کی گندگی سے پاک کر کے سنوارتا ہے، اور ان کو اللہ کی کتاب، حکمت اور دانائی سکھاتا ہے، اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کفار قریش میں علم و ہنر کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی آسمانی کتاب ان کے پاس تھی۔ ان کی جہالت اور وحشت ضرب المثل تھی۔ بت پرستی، اوہام پرستی، فسق و فجور ہی کا نام ملت ابراہیم دے رکھا تھا۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسی قوم میں سے ایک رسول بھیجا جس کا امتیازی لقب نبی امی ہے، لیکن امی ہونے کے باوجود اپنی قوم کو اللہ کی سب سے زیادہ عظیم الشان کتاب پڑھ کر سناتا، حیرت انگیز انداز سے علوم و معارف، حکمت و دانائی کی باتیں سکھلا کر ایسا حکیم اور شائستہ بنا دیتا کہ دنیا کے بڑے سے بڑے حکیم اور دانشور، عالم اور معارف اس کے سامنے زانوِ تلمذ طے کرنے پر مجبور ہیں، یعنی شاگرد بننے پر مجبور ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 5 باتوں کی نصیحت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ان باتوں کو مجھ سے لے گا، پھر ان باتوں پر خود عمل کرے یا ایسے لوگوں کو سکھا دے جو ان پر عمل کریں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اس کام کے لیے میں تیار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر 5 باتیں گن کر بتلائیں۔ نمبر 1، حرام چیزوں سے بچو تو تم لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نمبر 2، اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے مقدر فرما دیا ہے اس پر راضی رہو تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے، بے نیاز بن جاؤ گے۔ نمبر 3، پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کرو تو تم مومن کامل بن جاؤ گے۔ نمبر 4، دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ نمبر 5، زیادہ مت ہنسو اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مذکورہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام اور ناجائز امور سے اپنے آپ کی حفاظت کرو گے تو تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار انسان شمار کیے جاؤ گے۔ حرام سے بچنے کا نام ہی تقویٰ ہے، اور جس میں تقویٰ ہوگا وہ سب سے بڑا عابد بن جائے گا۔ جیسا کہ نماز نہ پڑھنا حرام ہے تو اس سے بچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز پابندی سے پڑھنا ہے، اور رمضان میں روزہ نہ رکھنا حرام ہے تو اس سے بچنے کے لیے روزہ رکھنا ہوگا، اور زکوٰۃ نہ دینا ناجائز اور حرام ہے تو اس سے بچنے کے لیے زکوٰۃ دینا ہوگا۔ حج فرض ہو جانے کے بعد حج نہ کرنا گناہ ہے تو اس سے بچنے کے لیے حج کرنا ہوگا۔ جھوٹ بولنا حرام ہے تو جھوٹ سے بچنے کے لیے سچ بولنا ہوگا جو کہ عبادت ہے۔ خیانت کرنا حرام ہے اور خیانت سے بچنے کے لیے دیانت اختیار کرنا ہوگا جو کہ عبادت ہے۔ نامحرم پر نگاہ جما کر دیکھنا حرام ہے، اس سے بچنے کے لیے فوراً نگاہ کو نیچی کر لینا ہوگا جو کہ عبادت ہے۔ شراب پینا حرام ہے، اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑ دینا عبادت ہے۔ سنیما دیکھنا، فلم دیکھنا اور فحش پروگرام دیکھنا حرام ہے، اللہ کے خوف سے اس کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا عبادت ہے۔ سودی کاروبار حرام ہے، اللہ کے خوف سے سودی کاروبار کو چھوڑ دینا عبادت ہے۔ غرض یہ کہ ہر حرام اور ناجائز چیزوں کو چھوڑ دینا عبادت بن جاتا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں کو چھوڑ دو گے تو تم دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ لہذا سب سے بڑا عابد وہی ہے جس نے حرام کاموں کو چھوڑ دیا، حرام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ سب سے بڑا غنی اور مالدار کون ہے؟ اس دنیا میں سب سے بڑا غنی اور سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا غنی، سب سے بڑا مالدار وہی ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جتنا مقدر فرما دیا ہے اس پر وہ خوش اور شادہ رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے ہزاروں لاکھوں کو اتنا بھی نصیب نہیں ہوا، تو سب سے بڑا غنی نہ ہوا تو اور کیا ہوا۔ ایسا آدمی کبھی دولت کے لیے غم اور رنج اور بے چینی میں نہیں رہتا، ہر وقت خوش و خرم رہتا ہے، بے فکری میں مست رہتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم، اے انسان، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے سینے کو استغنا کی دولت سے بھر دوں گا،
اور تجھ سے میں فخر و فاقہ کو دور کر دوں گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مالداری دولت کی کثرت سے نہیں ہوتی بلکہ دل میں استغنا کی دولت سے ہوتی ہے۔ سب سے بڑی مالداری دل کی مالداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ساز و سامان اور دولت کی کثرت سے مالداری نہیں ہوتی بلکہ قلب کے استغنا کی دولت سے ہی مالداری ہوتی ہے۔ مومن کامل کون ہے؟ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت یہ فرمائی تھی کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کا معاملہ کرتے رہو تو تم مومن کامل کہلائے جاؤ گے، اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہوتی ہے وہی حسن سلوک کرتا ہے۔ جو اپنے پڑوسیوں کی عزت کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ مومن کامل کہلائے گا۔ کامل مسلمان کون ہے؟ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی نصیحت یہ فرمائی تھی کہ کامل یعنی مکمل مسلمان وہی ہے جو دوسروں کے لیے اس چیز کو پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں نصیحت یہ فرمائی تھی کہ تم کثرت کے ساتھ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور دل مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال میں دل نہیں لگے گا، اور آہستہ آہستہ اعمال صالحہ سے دلچسپی ختم ہوتی چلی جائے گی اور آخرت کی فکر ختم ہوتی چلی جائے گی اور دل سیاہ ہوتا چلا جائے گا، پھر عمل صالحہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اہتمام سے ارشاد فرمایا، جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو تم ہنسنا چھوڑ دیتے بلکہ روتے ہی رہتے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں پر ہلاکت اور بربادی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ سچ ملا کر باتیں سنایا کرتے ہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔